علامہ اقبال کی ایک نظم ترانہ ہندی جسے ہندوستان کے غیر رسمی قومی ترانے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں اور لوگوں نے بڑے اختلافات کیے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں، اور بہت سے نام نہاد نقادوں اور خود ساختہ اقبال شناسوں نے اس کے بارے میں من گھڑت قسم کی کہانیاں لکھی ہیں، لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نظم کیوں لکھی گئی، کیسے وجود میں آئی۔ لالا ہردیال سنگھ نیشنلسٹ تھا۔ یہ 1904 کی بات ہے، جب علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد تھے۔ لالا ہردیال سنگھ سے ان کی اچھے خاصے دوستانہ مراسم تھے۔ لالا ہردیال سنگھ ان دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں طالب علم تھے، اور علامہ اقبال کے ہاں اکثر ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور علامہ اقبال ان سے بڑی محبت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ان دنوں لاہور میں برطانوی باشندوں کی تفریح کے لیے ایک ہی کلب تھا، YMC کلب تھا، جس کے اندر ہندوستانی بھی جاتے تھے اور برطانوی باشندے بھی جاتے تھے۔ تو ایک دن لالا ہردیال سنگھ کا سیکرٹری کے کلب کے جو سیکرٹری تھے ان سے جھگڑا ہو گیا، اور بات بڑھ گئی، اور اس جھگڑے میں بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، دوسرے نوجوان بھی شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے پورے لاہور کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ لالا ہردیال سنگھ نے اس جھگڑے کے بعد فوری طور پر اسی دن نیا وہاں پہ ایک کلب کا بنیاد رکھی، جسے ینگ مین انڈین ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا۔ اب اس کلب کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ فوری طور پر صبح 10 بجے علامہ اقبال کے پاس آئے اور انہیں ان سے استدعا کی کہ آپ شام 7 بجے اس کلب کے افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور آپ نے وہاں پہ لازمی تشریف لانی ہے۔ علامہ اقبال نے حامی بھر لی، اور ان کے اس جھگڑے کا ان کے دل و دماغ پر بھی اثر ہوا، اور انہوں نے فوری طور پر خطاب کی بجائے ایک نظم تخلیق کی: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ نظم انہوں نے فوری طور پر لکھی، اور شام 7 بجے جب اس کلب کی افتتاحی تقریب کے وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لے گئے، تو وہاں خطاب کی بجائے یہ نظم پڑھی اور ایک سما بن گیا۔ سب لوگوں نے خوب داد دی اور ان سے استفسار کیا کہ یہ نظم آپ نے پہلے ہمیں نہیں سنائی، یہ کب لکھی آپ نے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آج میں نے، جب یہ نوجوان 10 بجے گیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ بجائے وہاں پہ خطاب کرنے کے میں وہاں پہ ایک نظم پیش کروں گا۔ تو اسی دوران میں نے نظم تخلیق کی ہے۔ یہ نظم بہت مشہور ہوئی، اور ہندوستان کے کوچے کوچے میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی۔ جب ابھی الگ ہوا، ملک الگ ہوا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی، تو یہ غیر رسمی ترانے کے طور پر بھی اسے پڑھا جاتا رہا ہندوستان کے اندر۔ اور پھر یہی نظم 1984 اپریل 1984 میں ہندوستان کے لیے بڑی خوشی کا موقع تھا کہ ان کا پہلا خلائی مشن ایک سوویت راکٹ پہ راکیش ورما خلا کے اندر گئے، اور خلا میں جا کر اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے انہوں نے رابطہ کیا۔ تو اندرا گاندھی نے فرط جذبات میں ان سے پوچھا کہ بتاؤ اوپر سے ہندوستان کیسا لگ رہا ہے؟ تو راکیش ورما نے بے ساختہ کہا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یعنی کہ یہ جو پہلا نغمہ فضا کے اندر، یا پہلا شعر کوئی فضا کے اندر گایا گیا یا پڑھا گیا، وہ حضرت علامہ اقبال کا ہے۔ پھر ابھی بھی سیالکوٹ کی جو باؤنڈری وال ہے، جہاں پہ دونوں لوگ، ہندوستان نے بھی اور پاکستان نے بھی آمنے سامنے ان دو نظموں کے 2 مصرے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے لکھا ہوا ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا،
اور پاکستان کی طرف سے لکھا ہوا ہے مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ دونوں مصرے اس عظیم تخلیقار، عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے شہر سیالکوٹ کی باؤنڈری پر دونوں مصرے وہاں پہ درج ہیں۔ تو اس نظم کی اتنی سی حقیقت ہے، یہ کوئی بڑی سوچ و بسار کے بعد یا کسی بڑے مشن کے تحت نہیں لکھی گئی تھی۔ اس نظم کو لکھا تھا اور بہت خوبصورت نظم ہے، بعد میں اس کو جو ہے نا گایا بھی گیا ہے، اور اس کا جو موسیقی ترتیب دی گئی ہے، موسیقی ترتیب دینے کے بعد یہ تقریباً ہندوستان کے ہر بچے کو یہ نظم ازبر بھی ہے، اور انہیں بہت سے بچوں کو یاد بھی ہے، اور بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کی اتنی سی بات ہے، یہ کوئی سوچ سمجھ کے بعد یا اس طرح کا قوم پرستی، اس طرح بہت بڑے عمل سے یہ نہیں گزری گئی تھی۔ تو یہ وہی راجہ ہردیال سنگھ کی تحریک تھی جس کی بنیاد پہ اس کا لکھا گیا تھا اور اس کو پڑھا گیا۔